أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے جو باتیں ہوئی کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، عورتوں کے مہر ان کے حوالے کر دو، تو یہ اس وقت ہے کہ یتیموں کا مال اور عورتوں کا مہر اس وقت ان کے حوالے کر دو جب وہ عاقل ہو، بالغ ہو۔ اگر وہ کم عقل ہے، نابالغ ہے، تو پھر کہا گیا کہ ان کم عقلوں کو ان کے مال نہ دو جسے اللہ رب العزت نے تمہارا گزر اوقات کے لیے ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں انہی مال میں سے کچھ دو، ان کی ضروریات، کھانے پینے کی چیزیں، لباس کی، انہی کے مال میں سے دو اور ان سے اچھی بات کہتے رہو۔ تو یہاں جو کہا گیا کہ کم عقلوں کو ان کے مال نہ دو، اور وہاں جو کہا گیا کہ ان کے مال ان کے سپرد کر دو، تو بات یہ ہے کہ ان کے مال ان کے حوالے اس وقت کرنے ہیں جب وہ سمجھدار ہو جائیں، انہیں صحیح غلط طریقے پر مال خرچ کرنے کا علم ہو جائے، انہیں یہ سمجھ آ جائے کہ میں کہاں مال خرچ کروں گا، کون سی تجارت میرے لیے نفع بخش ہوگی۔ یہ ساری سمجھ بوجھ جب ان کے اندر آ جائے، تب ان کے مال ان کے حوالے کیے جائے اور ان سے اچھی باتیں بھی کہی جائے، اور کہ بھائی یہ مال، یہ سامان تیرا ہی ہے، جب تو سمجھدار ہو جائے گا تو یہ مال تیرے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو ان کے خرچ کے لیے جو چیزیں ہیں، ان کے لباس، ان کے کھانے پینے کی یا ان کے پہننے کی، وہ ان کے مال میں سے آپ خرچ کرتے رہیں اور اچھی باتیں کہتے رہیں۔ اچھی بات یہ بھی ہے کہ انہیں یہ کہیں کہ آپ مال اور یہ سامان تیرا ہے، جب تو سمجھدار ہو جائے گا تیرے حوالے کر دیا جائے گا۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اچھی باتیں سکھاؤ، آداب کی، اخلاق کی، اور اٹھنے بیٹھنے کے طریقے، کھانے پینے کے طریقے، لوگوں سے میل جل کے طریقے، تجارت کے طریقے، اچھی طریقے سکھاؤ، تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد۔ بہرحال یہاں جو کہا گیا کہ کم عقلوں کو ان کے مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، تو یہ اس وقت ہے جب وہ نابالغ ہو اور عقل مند نہ ہو، کم عقل ہو۔ جب ان کی عقل پختہ ہو جائے تب تو ان کے مال دے دینے ہیں۔ انہیں انہی کے مال میں سے کھلاؤ، پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ اس آیت کے اندر قابل توجہ جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ اموالکم، اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے مال ان کے حوالے نہ کرو۔ جب مال ان یتیموں کا ہے اور ان کے حوالے کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ اموالہم، ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو، یا ان کا مال ان کے حوالے اس وقت کر دو جب وہ بالغ ہو جائے۔ تو یہاں ان کے مال کو تمہارا مال کیوں کہا گیا، اموالکم کیوں کہا گیا؟ تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ ابھی ان کا مال تمہارے ذمہ ہے، تمہاری حفاظت میں ہے، تو جس طریقے سے تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، اسی طریقے سے ان کے مال کی بھی حفاظت کرو جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ جس طریقے سے تم اپنے مال کو بے دریغ خرچ نہیں کرتے اور فضول خرچ نہیں کرتے، اسی طریقے سے ان کے مال کی بھی حفاظت کرو، اور اسی طریقے سے ان کا مال فضول طریقوں پر خرچ نہ کرو۔ تو اس لیے کہا گیا کہ تمہارا مال، یعنی ان کا مال تمہارا مال اس لیے کہا گیا کہ جس طریقے سے تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، یہ بھی تمہارا مال ہے، اس کی بھی حفاظت کرو، جب وہ بالغ ہو جائے تب ان کے حوالے کر دیا جائے۔
دوسرا ایک لفظ اس کے اندر یہ کہا گیا التی جعل اللہ لکم قیاما، یعنی مال وہ مال جو تمہاری زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی مال کی اللہ رب العزت نے قدر و قیمت بیان فرمائی، مال کی اللہ رب العزت نے اہمیت کو ظاہر فرمایا کہ مال یعنی کون سا مال، یہ مال کوئی فضول نہیں ہے، یہ مال کوئی ایسی چیز نہیں جو قابل نفرت ہو۔ اللہ نے اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اظہار فرماتے ہوئے کہا التی جعل اللہ قیاما، کہ یہ وہ مال جو تمہاری زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، جو تمہاری معاشی ترقی یا معاشی خوشحالی کا ایک ستون ہے۔ اسی مال کو، اس کی مال کے ذریعے تمہیں معاشی ترقی بھی ہوگی، خوشحالی بھی ملے گی، تو بے دریغ جہاں چاہے وہاں خرچ نہ کرو، اس کی حفاظت کرو اور اسے قابل نفرت نہ سمجھو، بلکہ اسی سے تمہیں ترقی بھی ملے گی۔ تو یہاں اس مال کی اللہ رب العزت نے قدر و قیمت اور اہمیت کو بھی بتایا، اسی لیے یہاں کہا گیا کہ وہ مال جو تمہاری زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، وہ جب بالغ ہو جائے تب ان کے حوالے کرنا ہے، جب کم عقل ہو ان کے حوالے نہ کرو۔ اگر تم ان کے حوالے کر دو گے کم عقلوں کو یا نابالغوں کو، یعنی یتیم بچے جب نابالغ ہوں گے یا کم عقل ہوں گے، انہیں سمجھ بوجھ نہیں ہوگی، اور جب انہیں تم ان کا مال ان کے حوالے کر دو گے تو پھر وہ خرچ کرنے کے انہیں محل پتہ نہیں ہے کہ یہاں کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے، تو جہاں چاہے وہاں خرچ کریں گے، اور جب سمجھدار ہوں گے تو حالت یہ ہوگی کہ وہ مال ختم ہو چکا ہوگا، مفلسی کی حالت اور مفلسی کی زنجیروں میں وہ جکڑے جائیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جب وہ سمجھدار ہو جائے تب تک تم ان کے مال کی حفاظت کرو، اور جب سمجھدار ہو جائے اس کے بعد ان کا مال ان کے حوالے کرو، تاکہ انہیں صحیح طریقے پر تجارت کرنا بھی آتا ہو، صحیح محل میں خرچ کرنا بھی پتا ہو، اور کون سی تجارت میں انہیں نفع ملے گا کون سی تجارت میں نہیں ملے گا اس کی سمجھ بھی ان کے پاس ہو، اس وقت ان کے مال ان کے حوالے کیے جائے۔ اب اگر آپ اتنی بات سمجھ گئے تو پھر آگے دیکھیں۔ اس آیت میں چند احکام بیان فرمائے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جن بچوں کی پرورش تمہارے ذمہ ہے اور ان کا مال تمہارے پاس ہے، وہ بچے اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ مال کا مصرف پہچانے، یعنی یہ مال کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، یہ اتنی سمجھ نہیں رکھتے، بلکہ وہ اسے بے محل خرچ کرتے ہیں۔ جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں خرچ کر دیں گے، اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کریں گے، بے محل خرچ کرتے ہیں۔ اگر ان کا مال ان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ جلد ضائع کر دیں گے، اسی لیے کہا گیا کہ ان کا مال کم عقلوں کو ان کے سپرد نہ کرو، جب وہ پختہ عقل والے ہو جائے تب ان کے حوالے کیے جائے۔ حالانکہ مال کی بہت اہمیت ہے، اسی کے ساتھ زندگی کی بقا ہے، لہذا جب تک مال کی اچھی طرح سمجھ بوجھ انہیں حاصل نہ ہو جائے تب تک ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ ان کی ضروریات میں کیا کیا چیزیں جیسے کھانے پینے اور پہننے کے اخراجات وغیرہ ان کے مال سے پورے کرتے رہو، البتہ ان سے اچھی بات کہتے رہو جس سے ان کے دل کو تسلی رہے اور وہ پریشان نہ ہو۔ یعنی اچھی بات کیسی کہیں؟ مثلا ان سے کہو کہ بھائی مال تمہارا ہی ہے، اور جب تم ہوشیار سمجھدار ہو جاؤ گے تو یہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، تو اس سے وہ پریشان بھی نہیں ہوں گے اور ان کے دل کو تسلی بھی ملے گی۔ اس لیے ہمیں ان کے مال کا ذمہ دار بنایا گیا کہ ابھی وہ کم عقل ہے، ابھی وہ نابالغ ہے، انہیں سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ مال کا مصرف کیا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، اس لیے تم ان کے مال کی حفاظت کرو جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے، اور انہیں اچھی بات کہتے رہو کہ بھائی مال تمہارا ہے، جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے تمہیں تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور اچھی بات کہنے کا معنی یہاں مفسرین نے وہ بھی لیا ہے جو اوپر بیان کیا، یعنی کہ
یہ مال تمہارا ہے، جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو ایک بات تو یہ بھی ہے، اور مطلقاً اچھی بات بھی ہو سکتی ہے، جیسے بہت سی چیزیں داخل ہے مطلقاً میں، کہ یہ بھی اس میں داخل ہے کہ ان کو آداب زندگی سکھائے جائے، انہیں کھانے پینے کا طریقہ سکھایا جائے، انہیں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا جائے، لوگوں سے بات چیت کرنے کے سلیقے سکھائے جائے، سارے کاموں کے حوالے سے ان کی تربیت کی جائے، یہ بھی اچھی بات میں شامل ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ جو کہا گیا کہ کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک وہ کم عقل ہے اس وقت تک مال نہ دو، جب وہ سمجھدار ہو جائے، عقل مند ہو جائے، مال کا مصرف انہیں سمجھ میں آ جائے، تب ان کے مال ان کے سپرد کر دیے جائے۔ جس طریقے سے یہاں یہ بتایا گیا کہ کم عقلوں کو ان کے مال نہ دو، کیونکہ ابھی انہیں اس بات کا علم نہیں کہ انہیں کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں، ابھی اس کے وہ اہل نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے مال کے بارے میں بتایا گیا کہ نا اہل کو نہ دو کہ انہیں پتہ نہیں کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو نا اہل ہو اسے کسی منصب یا کوئی عہدہ بھی سپرد نہ کرو، یعنی کہ کوئی اگر منصب کا اہل نہیں ہے اور اگر آپ اسے وہ منصب دے دو گے تو پھر وہی ہوگا جو یہاں ہو رہا ہے، انہیں اس عہدے کا علم ہی نہیں اور اسے آپ نے اس منصب کا مالک بنا دیا ہے۔ اسی آیت سے ہمیں وہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر کہ قاضی ہو یا سلطان ہو یا حکومت، یہ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ عہدے پر جو لوگ ہیں انہیں ان کے لائق یعنی ان کی تعلیم کے حوالے سے عہدہ سپرد کیا جائے، نالائقوں کو ان کے حوالے کوئی بڑے عہدے نہ سونپے جائے، یہ حکومت پر لازم ہے۔ جیسا کہ بے سند ڈاکٹر اور ان کو لوگوں کی جانوں سے کھیلنے کے لیے علاج معالجے سے روکنا لازم ہے، یہ حکومت پر اور جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کے اوپر بھی، کہ اگر بے سند ڈاکٹر ہوگا وہ لوگوں کی زندگی سے کھیل کرے گا، علاج و معالجے کے نام پر نئی ریسرچ کرے گا، تو اس لیے اگر بے سند ہے تو ایسے لوگوں سے بچایا جائے لوگوں کو۔ بعض جگہ کمپاؤنڈر حضرات محلے میں ایک چھوٹی سی کلینک کھول کر طب کی مشق کرتے رہتے ہیں، یعنی پہلے وہ کمپاؤنڈر تھا کسی ہاسپٹل میں، اب دیکھا گیا کہ محلے کے اندر اس نے ایک کلینک کھول کر کے لوگوں کے ساتھ طب کی مشق کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے لوگوں کو بچایا بھی جائے اور ایسے لوگوں کو ایسے عہدوں سے دور بھی رکھا جائے۔ اسی طرح بعض مساجد میں 5 وقتی امام جو نماز کے مسائل سے بھی بمشکل واقف ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو نکاح کے، طلاق، حلال اور حرام کے مسائل غلط سلط بتاتے رہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے آج کل، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے ہمیں اس آیت سے یہ پتا چلا کہ کم عقلوں کو ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو جب تک کہ وہ عقل مند نہ ہو جائے، کیونکہ انہیں اس کا محل پتا نہیں کہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے منصب کے اندر بھی یہ چیزیں دیکھو کہ کون کس منصب کے لائق ہے، اسی اعتبار سے اسے منصب عطا کیا جائے۔ اسی لیے علاج کے معاملے میں مستند اور تجربہ کار ڈاکٹر سے اور دینی مسائل میں کسی دینی دارالعلوم کے مفتی سے رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح باقی معاملات میں بھی ہر فن کے ماہر سے رجوع کرنا چاہیے، جو جس فن کا ماہر ہے آپ اس کے پاس سے جا کر، اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے طلاق کے مسائل سیکھنا چاہے گا تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی ڈاکٹر کو چھوڑ کر کسی حکیم یا نیم حکیم کے پاس جا کر کے اپنا علاج کروانا چاہے گا تو پھر گڑبڑ پیدا ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو جس فن کا ماہر ہے اس کے پاس جا کر کے ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ اور آج کل جو طریقہ جاری ہے کہ حکومت سے بھی کوئی امید نہیں ہے، یہاں تو بڑے بڑے منصب پر بھی وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اس منصب کے اہل نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں شکشا منتری وہ ہے جو شکشا میں فیل ہوا ہے، 10 فیل ہے وہ شکشا منتری ہے۔
تو آج کل حالات ایسے ہیں کہ کسی سے امید بھی نہیں کی جا سکتی، حکومت سے کیا لوگ امید لگائے، سیاسی وابستگی، اور حالات ایسے ہیں کہ سرکاری اداروں میں حکومت نے سیاسی وابستگی، رشوت اور سفارش کی بنیاد پر ہر شعبے میں بکثرت نااہل افراد بھرتی کر دیے ہیں، یعنی ہر شعبے کے اندر ایسے نااہل لوگوں کو بھرتی کیا ہے۔ اب کسی منصب کے لیے اہلیت اور قابلیت معیار نہیں ہے، بلکہ معیار کیا ہے؟ بلکہ سرکاری افسروں کے ساتھ تعلقات، یا پھر زیادہ سے زیادہ روپیوں کی پیشکش آج معیار بن چکی ہے۔ آج قابلیت معیار نہیں ہے، آج معیار کیا ہے کہ تمہارے بڑے بڑے افسروں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، کون زیادہ روپیے دینے والا ہے، آج معیار یہ چیز بن گئی ہے۔ اسی لیے ہر ادارے میں اکثریت ان ملازموں کی ہوتی ہے جو ان ملازمتوں کے نااہل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے جس طرح حکم دیا ہے کہ کم عقل لوگوں کو ان کا مال نہ دو کیونکہ وہ اس مال کو ضائع کر دیں گے، اس سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ جو شخص کسی منصب کا اہل نہ ہو اس کو اس منصب کی ذمہ داری نہ سونپی جائے، لیکن حالات ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے میں اس کے بالکل خلاف نظر آتے ہیں۔ کئی انگوٹھا چھاپ پیسے کے زور پر اسمبلی میں ممبر بن کر کے جاتے ہیں اور وزارت کے اہل ہو جاتے ہیں، جنہیں ان کا علم نہیں ہوتا وہ اس کے منصب کے ذمہ دار بن بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں کو پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔